اسلام کے صدر اول میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا 61 ہجری کے محرم میں بتایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حزب اختلاف کی ایک علامت کے طور پر یا انقلابی کی علامت کے طور پر یا ظلم کے خلاف ایک سچائی کی آواز کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا نے اردو زبان و ادب کو کچھ اصناف دی یا کچھ اصناف کی ایک نئی حیت متعین کی، ایک نئی شکل بنا دی، ایک نئی تصویر بنا دی۔ مرثیہ ایک بڑی مضبوط نظم ہے، ایک بڑی جاندار اور بڑی زرخیز حیت ہے اور صنف نظم ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام کے صدر اول میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا 61 ہجری کے محرم میں بتایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس نے مسلم معاشرے کو کئی حوالوں سے متاثر کیا۔ مثال کے طور پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حزب اختلاف کی ایک علامت کے طور پر یا انقلابی کی علامت کے طور پر یا ظلم کے خلاف ایک سچائی کی آواز کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ادب میں، ہماری ثقافت میں، ہماری تاریخ میں، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میں آج جس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے اردو زبان و ادب پر واقعہ کربلا کے اثرات۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کا واقعہ کربلا میں جام شہادت نوش کرنا، اس واقعے نے مسلم تاریخ اور مسلم کلچر کو بہت سے حوالوں سے متاثر کیا ہے، اور ان میں ایک بڑا حوالہ ادب کا حوالہ ہے۔ بر صغیر میں جب سے اردو زبان و ادب کا ہمیں ریکارڈ ملتا ہے، واقعہ کربلا کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے دکن میں اردو زبان و ادب کا ہمیں سراغ ملتا ہے، اور وہاں قلی قطب شاہ اور دوسرے شعراء کے ہاں واقعہ کربلا اور سیدنا حسین اور ان کے رفقاء کا ذکر خیر ملتا ہے، اور یہ سلسلہ آج کے دن تک جاری ہے۔ واقعہ کربلا نے اردو زبان و ادب کو کچھ اصناف دی یا کچھ اصناف کی ایک نئی حیت متعین کی، ایک نئی شکل بنا دی، ایک نئی تصویر بنا دی۔ مثال کے طور پر مرثیہ اصولاً تو ہر مرنے والے کی یاد میں لکھی گئی نظم کو کہا جائے گا، مگر مرثیہ کی جو ہمارے ہاں صنف ہے اور جس صنف کو ہم ایک متعارف صنف کے طور پر لیتے ہیں، وہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہی لکھا گیا مرثیہ ہوتا ہے۔ یہ ابتدا میں رباعی میں بھی لکھا گیا، مربع میں لکھا گیا، مخمس میں بھی لکھا گیا، مگر ایک وقت آیا کہ یہ مسدس حیت میں لکھا گیا اور اب تک اسی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ مرثیہ ایک بڑی مضبوط نظم ہے، ایک بڑی جاندار اور بڑی زرخیز حیت ہے اور صنف نظم ہے، جس میں مسلم ثقافت اور تہذیب کے آئیڈیلز ملتے ہیں، مسلم تہذیب و ثقافت کے خواب ملتے ہیں، خیال ملتے ہیں، اور دکھ ملتے ہیں، درد ملتے ہیں۔ مسلم تہذیب و ثقافت مرثیے میں اپنے آئیڈیلز تلاش کر رہی ہے، اور یہ صرف آئیڈیلز ہی تلاش نہیں کرتی، اس کو بر صغیر کا جو لوکل منظرنامہ ہے وہ بھی اس میں دریافت کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میر انیس بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں،
تو انہوں نے دریائے فرات کا منظر پیش کرتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے گومتی کے کنارے کا منظر پیش کر دیا ہے. یعنی اس میں آفاقیت بھی ہے اور اس میں آ کر ہندوستانیت یا مقامیت بھی شامل کر دی ہے, اور یہ کسی صنف ادب کا ایک بڑا کمال ہوتا ہے. اردو میں ایپک کی اگر صورت ملتی ہے تو وہ مرثیے میں ملتی ہے. اردو میں مرثیہ جو ہے یہ مضمون آفرینی کے حوالے سے بھی اور شکوہ زبان کے حوالے سے بھی, جلالت اظہار کے حوالے سے بھی اپنا ایک مقام و معیار رکھتا ہے. اردو کے بہت بڑے شاعر میر تقی میر ہیں, ان کے ہاں بھی مرثیہ ملتا ہے, اور آج کے دور کے شعراء کے ہاں بھی مرثیہ ملتا ہے. یہ ایک ایسی کلاسیکی صنف ادب ہے غزل کے علاوہ جو مری نہیں اور جس پر زوال بھی نہیں آیا. یہ مسلسل چل رہی ہے اور آج کے دن تک چل رہی ہے. ہمارے آج کے عہد میں مرثیہ گو شاعر بھی موجود ہیں, اور یہ مرثیہ آگے کو بڑھ رہا ہے, اس کا سفر رکا نہیں. مرثیہ دکن میں جب لکھا جا رہا تھا تو وہاں اورنگزیب نے دکن فتح کیا تو وہاں کے لوگوں نے اپنے دکن کی فوجی شکست کو مرثیے میں دریافت کرنا شروع کر دی, اپنی فوجی شکست کو مرثیہ میں بیان کرنا شروع کر دی. اور جب یہ لکھنؤ میں لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے دکھ درد مرثیہ میں بیان کرنے شروع, اور جب انگریزی حکومت آ گئی تو اس میں اپنی تنہائی, اپنی بے بسی, اپنی لاچاری جو ہے وہ مرثیہ میں بیان کرنا شروع کر دی. یعنی مرثیہ اپنی مخصوص اقدار اور مخصوص کرداروں کے ساتھ ساتھ اپنے درد کے اظہار کا بھی ایک ذریعہ بن گیا. مرثیے کے علاوہ اچھا بعض مصرے مرثیے کے ایسے کمال کے ہیں کہ ایک مصرع ایسا آپ رکھیں اور اس پہ پوری افاقیت اور پوری زندگی کا دکھ درد سمویا. میر انیس کا بڑا لافانی مصرع ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. تو اسی طرح اور بہت سارے مرثیے ملیں گے آپ کو, ایک ایک مصرع, ایک ایک دو دو مصرے ایسے کمال کے پوری زندگی کی حقیقتیں بیان کر رہے ہیں. دوسری صنف جو واقعہ کربلا سے جڑی ہوئی ہے وہ سلام ہے. سلام اپنی حید کے اعتبار سے تو خالص غزل کی طرح کا ہے, مگر اس میں اخلاقیات کا پہلو غالب ہے, اور تغزل جو ہے وہ مرثیے میں داخل کر دیا ہے. یہ بڑا دلچسپ کام کیا سلام اور مرثیہ لکھنے والوں نے کہ غزل کا تغزل مرثیے میں شامل کر دیا اور غزل کی اخلاقیات سلام میں بچا لی. میر انیس ایک بڑا لافانی شعر ہے سلام کا کہ انیس تم کا بھروسہ نہیں, ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. اب تیسری جو صنف ہے جس کا تعلق واقعہ کربلا سے بظاہر نہیں ہے وہ غزل ہے. اب غزل میں آپ کو ایسے شعر ملیں گے جو واقعہ کربلا کو بطور استعارہ کے بیان کر رہے ہیں, جن میں واقعہ کربلا موجود ہے مگر استعارہ اور اشارہ بن کے آیا ہے. نہ وہ مرثیہ بنا ہے نہ وہ سلام بنا ہے, وہ ایک اور روپ لے کر آیا ہے. مثال کے طور پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, کرتے ہیں تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات. یہ غزل کا شعر. اسی طرح مولانا محمد علی جوہر کی غزل کا ایک لافانی شعر ہے جو اب فوک بن گیا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ظفر علی خان نے کہا چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. اسی طرح یہ بھی غزل کا شعر ہے. اسلام کے دامن میں
اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر ہی۔ اسی طرح ہمارے آج کے یا اس ہمارے دور کے شعراء میں جعفر طاہر کو دیکھیں، افتخار عارف کو دیکھیں، ان کے ہاں واقعہ کربلا ایک شعری استعارے کے طور پر ہمیں عام ملتا ہے کہ صبح سویرے رن پڑھنا ہے اور گمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس نے جانا ہے۔ افتخار عارف کے ہاں تو بہت شعر ہیں جن میں واقعہ کربلا بطور پس منظر کے موجود ہے، اور ان کی نظموں میں چراغ کا استعارہ، کتاب کا استعارہ، سفر کا استعارہ، تو یہ ہمیں بہت استعارے ملتے ہیں کربلا کے حوالے سے۔ افتخار عارف کے ہاں جعفر طاہر جو جنگ کے شاعر تھے، بڑے پختہ گو شاعر تھے، تو ان کی غزل میں ہمیں بہت سے شعر ملتے ہیں۔ تو اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہے وہی آج بھی رنگ و روش رود فرات، ہر نفس ماتمیے تشنہ لباں ہے کہ جو تھا۔ بہت شکریہ۔